أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے کافیہ کے بارے میں، اور آج ہم بحث کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس میں چند سوالات ہیں اور ان کے جوابات، اور پھر اسم اللہ، اسم جلالت الرحمن الرحیم، ہر ایک کے متعلق بحث کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کی ابتدا کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی ہے، تو قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں جو حکم ہے، اس حکم کو بجا لاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اخطأ، یعنی ہر وہ ذی شان کام جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ابتدا نہ کی جائے فہو اخطأ، تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مصنف علیہ رحمہ نے کتاب کی ابتدا اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اب بسم اللہ کے اوپر چند سوالات ہیں اور اس کے جوابات۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ اصل میں با کے الف یعنی بسم اللہ تھا۔ حمزہ وصل کا سکوت صرف تلفظ میں ہوتا ہے، یعنی لکھا ہوا تو بسم اللہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ حمزہ وصل ہے تو اس کو پڑھتے بسم اللہ ہے، تو حمزہ وصل کا سکوت صرف تلفظ میں ہوتا ہے، کتابت میں نہیں، جبکہ یہاں کتابت میں بھی حمزہ ساکن ہے۔ کیونکہ حمزہ ساکن کر کے با کو سین کے ساتھ ملا دیا ہے بسم اللہ، تو ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کو تلفظ کے ساتھ کتابت میں بھی حذف کیا گیا ہے، اور اس حمزہ پر دلالت کرنے کے لیے با کو کتابت میں طول دیا گیا، کیونکہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں تو با کو تھوڑا لمبا کر کے لکھتے ہیں، طول کر۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر الف حذف ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا سورہ نمل میں ہے، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں مقامات پر حمزہ وصل کو کتابت میں کیوں حذف کیا گیا، جبکہ ان کا استعمال تو کثرت سے نہیں ہے؟ تو ان کو حذف کیوں کیا گیا، وہاں پر حذف کیوں کیا ہے؟ چلو یہ جو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے تو یہ تو کثرت استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں بسم اللہ، جیسے بسم اللہ مجرہا و مرساہا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ نمل میں ہے، تو ان میں با کے بعد الف کو یعنی حمزہ کو کیوں حذف کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا کا استعمال تو بکثرت ہے، کیونکہ بندہ اکثر مسافر رہتا ہے اور سوار ہوتے وقت کشتی پر سوار کرتے رہتے ہیں، تو یہ کشتی پر سوار ہونے کی دعا ہے، تو اس لیے اس کو بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ کثرت استعمال ہی ہے۔ جبکہ سورہ نمل والے تسمیہ کو اس تسمیہ کے ساتھ مشابہت تامہ حاصل ہے، جس کا استعمال کثرت کثیر ہے، تو اس کے ساتھ مشابہت تامہ حاصل ہونے کی وجہ سے اس حمزہ کو بھی یعنی جو سورہ نمل میں ہے اس حمزہ کو بھی حذف کیا گیا اور کتابت سے بھی اس کو ختم کیا گیا۔ ہاں، اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے اقرأ بسم ربک میں حمزہ کتابت میں ساکت نہیں، اس کی کیا وجہ ہے، تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس کا استعمال قلیل ہے۔ اس کے بعد ہے اسم کی اصل میں اختلاف ہے کہ اسم کی اصل کیا ہے۔ بصریوں کا مذہب یہ ہے کہ اسم اصل میں سمون تھا، جیسے یدن اور دمن، اصل میں یدون اور دمون تھا، پھر کثرت استعمال کی وجہ سے واو کو حذف کر دیا گیا، پھر با سین کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ وصل لگایا گیا، تو یہ اسمن ہو گیا۔ جبکہ کوفیوں کے نزدیک اسم اصل میں وسمن تھا، پھر واو کو الف سے بدلا تو یہ اسمن بن گیا۔ بصریوں کی دلیل یہ ہے کہ اسم کی جمع اسماء اور تصغیر سمیون آتی ہے۔ اگر اس کی اصل وسمن ہوتی تو اس کی جمع اوسامن اور تصغیر وسیمن ہونی چاہیے تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
تو اسی کی اصل وسمن ماننا یہ درست نہیں۔ کوفیوں کی دلیل یہ ہے کہ اگر اسم کی اصل سم ون مانے تو کثیر تعلیل لازم آتی ہے کہ پہلے واو کو حذف کیا جائے، پھر با کو مبنی علی سکون کیا جائے، پھر شروع میں حمزہ وصل لگایا جائے، جبکہ وسمن کے اصل معنی میں صرف واو کو حمزہ سے بدلا جائے گا جس میں تعلیل قلیل ہے، اور جس میں تعلیل قلیل ہو وہ صورت بہتر ہے۔ اور بصریوں کے نزدیک اسم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اسم کا چونکہ مشتق من سمون ہے جس کا معنی ہے بلندی، چونکہ اسم اپنی دونوں قسموں فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ جبکہ کوفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ اسم کا جو مشتق منہ ہے وہ اسم ہے جس کا معنی ہے علامت و نشانی، چونکہ اسم اپنے مسمہ پر علامت ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اسم جلالت ہے۔ بسم اللہ میں اللہ اسم جلالت ہے۔ اسم جلالت کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم لذات الواجب الوجودی المستجمع لجمیع صفات الکمالی، یعنی وہ علم ہے واجب الوجود ذات کا جو جامع ہے تمام صفات کمال کا، کمالیہ کا۔ اس کے بعد الرحمن اور الرحیم ہے۔ الرحمن اور رحیم بعض کے نزدیک یہ صفت مشبہ کے صیغے اور مبالغہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے کی چند وجوہات کہ رحمان کو رحیم پر مقدم کیوں کیا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رحمان کے حروف رحمان کو رحیم پر مقدم کیوں کیا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رحمان کے حروف زیادہ ہیں اور رحیم کے حروفوں سے، اور کثرت حروف کثرت معنی پر دلالت کرتے ہیں، اسی وجہ سے رحمان کو رحیم پر مقدم کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صفت رحمان دارین کو شامل ہے، جبکہ صفت رحیم صرف آخرت کے ساتھ خاص ہے، اور آخرت دنیا کے بعد ہوتی ہے، اس لیے رحمان کو پہلے اور رحیم کو بعد میں ذکر کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ صفت رحمان کا تعلق ممنین، کافرین، حیوانات، نباتات وغیرہ سب کے ساتھ ہے، جبکہ صفت رحیم صرف مومنوں کے ساتھ قاصر ہے، تو کثرت افراد کو شامل ہونے کی وجہ سے رحمان کو مقدم کیا ہے رحیم پر۔ نمبر 4، رحمان بمنزل علم ہے کہ اس کا اطلاق غیر خدا پر جائز ہے، اور علم کو غیر علم پر تقدیم حاصل ہے۔ رحمان بمنزل علم ہے، اس کا اطلاق غیر خدا پر جائز نہیں، جبکہ شاید میں نے غلطی میں جائز بول دیا پہلے کہ رحمان بمنزل علم ہے، اس کا اطلاق غیر خدا پر جائز نہیں۔ تو رحیم کا اطلاق غیر خدا پر جائز ہی نہیں بلکہ واقع بھی ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم۔ تو رحمان چونکہ علم ہے اور اس کا اطلاق غیر خدا پر جائز نہیں ہے، تو علم کو غیر علم پر تقدیم حاصل ہے، اس لیے اس کو رحیم پر مقدم کیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر ترکیب سن لیں کہ با حرف جر ہے، اسم مضاف ہے، اللہ اسم جلالت موصوف ہے، اور الرحمن یہ صفت اول ہے اور رحیم صفت ثانی ہے۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر بعض اسم مضاف کے لیے مضاف ہے، مضاف لے مل کر مرکب اضافی ہو کر با جار کے لیے مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہے، اور اس کا جو فعل ہے وہ معذوف نکالیں گے، متعلق معذوف نکالیں گے، پھر چاہے مصنف نکالیں یا ابتدی نکالیں یا عشرہ نکالیں تو وہ نکلے گا۔ تو مصنف فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں ناظم اس کا فعل اور ظرف مستقر مل کر جملہ فعلیہ۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں مصنف جو نکالیں گے وہ بعد میں نکالیں گے، پہلے نہیں نکالیں گے۔ تو اس پر ایک اعتراض ہے کہ بسم اللہ معمول ہے اور مصنف عامل ہے، تو عامل من حیث العامل معمول پر مقدم ہوتا ہے، لہذا مصنف کو بسم اللہ پر مقدم ہونا چاہیے تھا، مقدم مانا جائے اور پہلے ہی ہونا چاہیے۔ تو اس کے ایک دو جوابات ہیں، سن لیجئے کہ بسم اللہ کے مقدم ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بسم اللہ کی تقدیم سے حصر مقصود ہے، کیونکہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ ایسی چیز کو مقدم کرنا جس کا مقام مؤخر ہو حصر کہلاتا ہے، جیسے ایاک نعبد۔
تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی شروع، تو حصر مقصود ہے، اس لیے مصنف کو یعنی عامل کو مؤخر کریں گے۔ دوسری وجہ یہ کہ بسم اللہ میں اسم جلالت ہے، اور اسم جلالت کو تصنیف مصنف پر تقدیم بطبع حاصل ہے، کیونکہ تصنیف مصنف حادث ہے، اور ذات باری تعالیٰ جس پر اسم جلالت دال ہے تقدیم ہے، اور ظاہر تقدیم کو حادث پر تقدم بطبع حاصل ہے، اس لیے طبع کی مناسبت سے بسم اللہ کو ذکر میں بھی مقدم کیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو مقدم کرنے سے اظہار تعظیم اور اہتمام شان کا بھی بیان ہے کہ اللہ کے نام کو مقدم کیا جائے، اس لیے مصنف کو مؤخر رکھا ہے۔ باقی کل سے انشاءاللہ